صورت نہ کم ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجائے محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے، فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس درہم کہاں، کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر فرماتے ہیں، انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امیر اہل سنت کچھ یوں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا عز و جل مرحبا، انگور بے شک حلال و طیب ہیں لیکن اللہ کی نعمت ہیں اور بروز قیامت ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اکرمہ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یعنی پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ ہمیں صرف جو کی روٹی وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے، وحی آئی کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا، اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے۔ تو ہم اتنی نعمتوں کے خواہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچا کر رکھے، لیکن جو نعمتیں ہمیں رب کریم کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کے معاملے میں جو پرسش ہے اس کے متعلق ہم غور کرنا بھول گئے۔ ہم نے لے تو لیا ہے مگر اس کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھول گئے ہم لوگ، اس کی جو حساب کتاب ہونا ہے وہ بھول گئے کہ یہ چیز ہم خرچ تو کر رہے، خرچ کرنے کے بعد اب اس کا حساب دینا ہے کہ بھائی یہ کیسے خرچ کی ہے۔ جیسے کہ صد الافاضل رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی امن و سکون، خوشحالی، عیش و آمن، یہ جو کچھ تمہیں رب کریم نے عطا کیا، جن چیزوں سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے ہو، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا۔ تو شکر کیا ادا کریں ہم تو الٹی ناشکری ان معنوں کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جو نعمتیں دی یہ نعمتیں ہم اس کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے ہم تو اس کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی، آنکھ ملی نعمت ہے، نابینا سے پوچھو کہ آنکھ کیسی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے پوچھو زبان کی نعمت، بہرے سے پوچھو کان کی نعمت، جس کا ہاتھ ہے اس کو پوچھو کہ ہاتھ کیا نعمت ہے، جس کے پاس ٹانگ نہیں اس کو پوچھو ٹانگ کیا نعمت ہے، وہ بتائے گا یہ نعمتیں کیا ہیں۔ جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں، ملتے ہیں لوگ کہ کچھ بھی پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، جو سنتے سمجھ میں نہیں آتا، جو پڑھتے یاد نہیں رہتا، اپنی کند ذہنی کا رونا روتے رہتے ہیں، عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی، عقل کام نہیں کرتی، بڑی محدود سی ان کے پاس سوچ و سمجھ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس سے عقل عطا فرمائے اور وہ اس کا مثبت استعمال کر جائے۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ صحت، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے ہمیں پانی مل جاتا ہے، خود یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، اب غور تو کیجئے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، غذا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ غور کرے تو نعمتیں ہی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں جو حساب کتاب ہوگا، ان کے بارے میں جو پرسش ہوگی، اس کے متعلق غور کرنے کی حاجت ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی تیرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔